ٹاس جیت کے میچ نہیں جیتا جاتا بلکہ کچھ پرفارمنس بھی دینی ہوتی ہے۔ سیریز جیتنے کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے، جذبہ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ پاکستان کے اندر مجھے بالکل دکھائی نہیں دیا۔ بنگلہ دیشی ٹیم نے بہت ہی اچھی پرفارمنس دے کے کہنے کے دل خوش کر دیا۔ بنگلہ دیش نے سیریز جیت کے کارنامہ سر انجام دے دیا۔ T20 پاکستان یا بنگلہ دیش، پاکستانی کیپٹن بلکہ ان کے تمام کھلاڑی ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتے رہے اور ایک کے بعد ایک پویلین جاتا رہا۔ کوئی پرفارمنس نہ دے سکے تو کوچ نے سر پکڑ لیا۔ سیکنڈ مارکا کس کے نام پہ، چیتے کے یا پھر شہین کے؟ ہیلو السلام علیکم، میں ہوں ناصر علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی نیو سبسکرائب ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، اور جو بھی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر مسٹ کریں اور بیل آئیکن کو مسٹ پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم 300 پلس سبسکرائب کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آپ سب کا تعاون چاہیے اور آپ ہی مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی سپورٹ کا میں منتظر ہوں۔ ناظرین، آج ہم میچ کے حوالے سے بتائیں گے سیکنڈ T20 جو کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان شہر بنگال کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، اس کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ مزید ڈیٹیلز اور اہم نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر میں بات کروں سب سے پہلے ٹاس کی، تو پاکستان نے اس دفعہ سیکنڈ T20 میں ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا۔ وکٹ کی میں بات کروں تو کافی زیادہ تیز وکٹ ہے اور اس وکٹ پہ مشہور ہے کہ یہ 150 رنز نہیں بنتے، یہاں سے بہت مشکل ہے کہ کوئی 150 پلس سکور کر جائے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ آج سیکنڈ T20 پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو پرفارمنس ہوئی ہے، کیا ان میں سے کون سی ٹیم بہتر پرفارم کر کے کہنے کے میچ جیتی ہے۔ اگر میں بات کروں دونوں ٹیموں کے پلیئرز کی، تو سب سے پہلے میں آپ کو بنگلہ دیش کے پلیئرز کا بتاتا ہوں کہ کون سے 11 پلیئر ہیں جو کہ انہوں نے میدان میں اتارے ہیں سیکنڈ T20 پاکستان کے خلاف۔ تو سب سے پہلے بات کروں، محمد نعیم کو ایڈ کیا انہوں نے پرویز حسین کے ساتھ جو کہ اوپننگ فیس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے جو وکٹ کیپر بھی ہیں اور کیپٹن بھی لتم داس ہیں، اور اس کے بعد توحید حیدری ہیں، جاکر علی ان کے پاس موجود ہے، مہندی حسن، شمیم حسین ہے ان کے پاس، تنظیم حسین ثاقب ہے ان کے پاس، راشد حسین جو کہ سپن بالنگ کرتے ہیں، شرف الاسلام ہے ان کے پاس، اور مستفیض الرحمان ہے جو کہ فاسٹ بالنگ کا کہنے کے اچھی جوڑ دکھاتے ہیں اور بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں۔ تو یہ تھی بنگلہ دیش کی ٹوٹل ٹیم اور انہوں نے جسٹ ایک ہی چینی کی ہے۔ اور دوسری جانب اگر میں بات کروں تو پاکستان کی کون سے 11 پلیئر ہیں جو کہ سیکنڈ T20 میں بنگلہ دیش کے خلاف وہ آزما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں اوپننگ فیس ہمیشہ کی طرح فہر زمان اور سائم ایوب، اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں محمد حارث، سلمان علی آغا جو کہ ان کے کیپٹن ہیں، اس کے بعد حسن نواز ہے ان کے پاس، محمد نواز جو کہ آل راؤنڈر ہے، سپن بالنگ بھی کرتے ہیں، خوش دل شاہ یہ بھی آل راؤنڈر ہے اور یہ بھی سپن بالنگ بھی کرتے ہیں ساتھ میں۔ اس کے بعد فہیم اشرف ہے ان کے پاس، یہ آل راؤنڈر اور میڈیم پیسر بالر ہے۔ اس کے بعد عباس افریدی جو کہ فاسٹ بالر، اور احمد دانیال ہے، ابرار احمد کی جگہ پہ ان کو شامل کیا۔ اس کے بعد اگر بات کروں تو سلمان مرزا جو کہ فرسٹ T20 انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف ڈیبیو کیا تھا۔ تو ٹیم دونوں نے ایک چیننگ کی ہے، اور دونوں کی اگر میں بات کروں تو ٹیمیں دونوں کی بیلنس ہے اور دونوں ہی ینگ پلیئر پہ محیط ہے۔ اور سب سے پہلے اگر میں بات کروں بنگلہ دیش کی، تو بنگلہ دیش کے جو اننگ سٹارٹ ہوئی تو کوئی بھی پلیئر ان کا پرفارمنس دینے سے قاصر رہا، اور مجھے ایسا ضرور لگ رہا تھا کہ یہ واقعی ہی وکٹ نہ صرف تیز ہے بلکہ رنز بنانے بھی نہیں دیتی۔ جی ہاں، اگر میں بات کروں تو ان کے جسٹ 20 اور 25 سکور کے درمیان 4 سے 5 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے تھے۔ اگر میں بات کروں ان کی ایک ہی لانگ پارٹنرشپ نے کہنے کہ تھوڑا سہارا دیا بنگلہ دیشی ٹیم کو، تو میں ساری ڈیٹیل سے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اگر میں ان کے اوپننگ فیس پہ بات کروں تو محمد نعیم 3 رنز بنائے اور فہیم اشرف کا شکار ہوئے، اور اس کے بعد پرویز حسین
جو فرسٹ میچ میں چلے بڑی اچھی پرفارم دی انہوں نے. سیکنڈ میں انہوں نے 13 رن بنائے اور احمد دانیال کا شکار ہوئے. اس کے بعد لتم داس جو کہ ان کے کیپٹن ہیں انہوں نے 8 رن بنائے اور سلمان مرزا کا شکار ہوئے. توحید حیدر جو کہ 0 رن بنا کر رن آؤٹ ہو کے کہنے کے سلمان علی آغا کی بال پہ یہ رن آؤٹ ہوئے. اس کے بعد جاکر علی اور مہندی حسن ان دونوں کی پارٹنرشپ نے لاجواب کر دیا. اور اگر میں ان دونوں کی پارٹنرشپ کی بات کروں تو 50 پلس سے بھی زیادہ پارٹنرشپ رہی. اگر جاکر کی بات کروں تو وہ 50 سکور بنا کے پویلین لوٹے. ان کا ٹوٹل سکور تھا 51 رنز اور 55 رنز ان کا ٹوٹل سکور تھا. اور عباس افریدی کا وہ شکار ہوئے لیکن اپنی ٹیم کو کچھ سہارا دے کے گیا, نہ ہونے سے کچھ بہتر رن ریٹ کر کے گئے ہیں اور بہتر سکور بورڈ بنگلہ دیش کا وہ کر کے گئے ہیں. اگر میں بات کروں مہندی حسن کی تو 33 رن بنائے, محمد نواز کا وہ شکار ہوئے ہیں. اس کے بعد شمیم 1 رن بنائے اور احمد دانیال کا شکار ہوئے. اس کے ان دونوں کے بعد دوبارہ وکٹیں گرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد تنظیم حسن 7 رن بنا کر سلمان مرزا کا شکار ہوئے. راشد حسین 8 رن بنا کر عباس افریدی کا شکار ہوئے. شرف الاسلام کا بات کروں تو 1 رن بنایا اور رن آؤٹ ہوئے, یہ بھی سلمان علی آغا کی بال پہ. اس کے بعد مستفیض الرحمان 0 رن بنا کر ناٹ آؤٹ ہے. تو یوں اوورال اگر میں بنگلہ دیش کے ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو انہوں نے 20 اوور مکمل کھیلے اور ان کے 133 سکور تھا اور ان کے 10 کھلاڑی پویلین لوٹے. تو 133 سکور اس پچ پہ میرے خیال میں بہت زیادہ ہے. جس طرح بالنگ کی موومنٹ اور جس طرح کہنے کہ بال سوئنگ ہو رہی تھی تو کمال کی بال. اگر بنگلہ دیش کی بالنگ اچھی ہو گئی پاکستان کے خلاف تو پاکستان گیا پھر. اس کے بعد اگر میں بات کروں پاکستان کے بالرز کی تو انہوں نے 4 رن ایکسٹرا دیا اننگ میں. عباس افریدی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے, احمد دانیال نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اس کے بعد سلمان مرزا نے بھی 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. تو کہہ لیں کہ فہیم اشرف اور محمد نواز نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. تو یوں بنگلہ دیش فرسٹ اننگ میں 133 رنز ہی بنا سکے. تو پاکستان نے اپنی اننگ کا آغاز کیا, وہی تھا جو میں سوچ رہا تھا یا جو شرمندگی سے آپ بتانے نہیں ہوتا. ان کا اگر میں سکور بورڈ آپ کے سامنے جب شیئر کروں گا نا تو آپ واقعی سن کے کہیں گے کہ یہ کہیں مزاح تو نہیں کر رہا یا یہ کہیں ویسے تو نہیں چھوڑ رہا. لیکن بات حقیقت ہے کہ اتنی پور پرفارمنس میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. ان کے 5 کھلاڑی جسٹ 15 رنز پہ پویلین لوٹ گئے. جی ہاں, اگر میں بات کروں ان کی ٹیم میں تو صرف 1 پلیئر تھا جنہوں نے 50 سکور کیا, باقی کوئی بھی پلیئر کچھ نہ کر سکا اور پاکستانی ٹیم بے بس نظر آئی. کوچ شرم کے مارے سر نہیں اٹھا رہے تھے, کمنٹیٹر جو کہ پاکستانی سے وہ شرم کے مارے کچھ بڑے بول نہیں بول رہے تھے, وہ بس تھوڑا سا ٹائم کہنے کے گزار رہے تھے کہ اتنی زیادہ شرمندگی وہ بھی بنگلہ دیش کے ہاتھوں کسی کہنے کے شرمندگی سے کم نہیں ہے. اور واقعی اتنے سینئر پلیئر ہونے کے باوجود پاکستانی ٹیم ایک پور پرفارمنس انہوں نے دی. اگر میں بات کروں فخر زمان اور سائم ایوب کی تو انہوں نے اننگ کا سٹارٹ کیا اور فخر زمان ہمیشہ کی طرح جو کہ مشہور ہے رن آؤٹ کروانے میں, سائم ایوب کو انہوں نے رن آؤٹ کرا دیا 1 رنز پر راشد حسین کی بال پہ. اور اس کے بعد فخر زمان خود 8 رن بنائے, شریف الاسلام کا شکار بنے حارث 0 رن اور یہ بھی شریف الاسلام کا شکار بنے. سلمان آغا جو کہ کیپٹن ہے بالکل پور پرفارمنس 9 رن بنائے. مہندی حسن کا شکار بنے, محمد نواز 0 رن بنائے, تنظیم حسن کا شکار بنے. اس کے بعد اگر میں بات کروں تو محمد نواز دونوں ہی 0 رن بنا کر 1 بال کھیلی اور تنظیم حسن کا شکار ہوئے. یوں مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ کہیں 50 سے پہلے آؤٹ ہو گئے تو کوئی ایک ریکارڈ نہ بنا دیں. بنگلہ دیشی پوری تیار تھی اور پوری ریڈی تھی, لیکن کچھ عزت رکھی تو خوش دل شاہ اور فہیم اشرف نے جو تھوڑی سی پارٹنرشپ لگا کے پاکستان سکور کو کچھ بہتر کیا. اگر میں
خوش دل شاہ کی بات کروں تو انہوں نے 13 رن بنائے، مہندی حسن کا یہ شکار ہوئے۔ اس کے بعد فہیم اشرف کے ساتھ عباس افریدی رہے، انہوں نے بھی 19 رن بنائے اور شریف الاسلام کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد فہیم اشرف کی میں بات کروں تو ٹاپ پرفارمنس ٹکر رہے، یقین مانے انہوں نے بڑی ہی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی اور میچ جتانے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ یہ تو کامیاب تب ہوتے جب ان کے پاس کوئی پلیئر ہوتا، کیونکہ ایک بالر کے ساتھ یہ کھیل رہے تھے تو وہاں پہ اس کو رسک لے کے شاٹ لگانی تھی اگر میچ جیتنا تھا، تو انہوں نے رسک لیا لیکن اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ 51 رنز انہوں نے بنائے اور راشد حسین کا یہ شکار ہوئے، یہاں پہ میچ بالکل بھی ختم ہو گیا۔ بات کروں احمد دانیال 17 رن بنا کر مستفیض الرحمان کا شکار بنے، اس کے بعد سلمان مرزا 0 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ تو یوں دونوں ہی ٹیموں میں ایک ہاف سینچری ہوئی، اور اگر میں بات کروں تو بنگلہ دیش سیکنڈ T20 بھی اپنے نام کر لیا، 133 کے تعاقب میں پاکستان 125 رنز ہی بنا سکا، اور اوور کی بات کروں تو 19.2 اوور کھیلے تو یوں بنگلہ دیش بآسانی 8 رن سے ون ہو گیا، نہ صرف ون بلکہ وہ کہہ لیں کہ 3 میچوں کی سیریز بھی بآسانی جیت گیا۔ اگر میں بات کروں بنگلہ دیش کے بالرز کی تو انہوں نے 7 رن ایکسٹرا دیے۔ ٹاپ وکٹ ٹیکر جو رہے ہیں ان کا میں بتاؤں تو شریف الاسلام 3 وکٹ لی، اس کے بعد مہندی حسن 2، تنظیم حسن 2، راشد حسین 1، مستفیض الرحمان 1 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے۔ یہ تھا ایک تجزیہ جو کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان۔ مجھے پاکستان کی پرفارمنس دیکھ کے بالکل شرمندگی ہوئی، اور میں توقع نہیں رکھ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم اتنی لوز نکلے گی کہ وہ بنگلہ دیش کے ہاتھوں نہ صرف اپنے بیک ٹو بیک میچ ہارے گی بلکہ سیریز بھی ہار جائے گی، اور بنگلہ دیش کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ ہے، جیسے کہ سری لنکا سے وہ T20 سیریز جیت کے آیا، اور یہاں پہ پاکستان سے بھی اس نے سیریز جیت لی۔ اب آخری میچ وہ ہارے یا جیتے ان کو کوئی فکر نہیں پڑے گا، لیکن وہ وائٹ واش کر کے پاکستان کو کہنے کہ وائٹ واش کریں گے نا جب تو ایک تاریخ رقم کر جائیں گے، تو یہ بڑی شرمناک بات ہوگی، اور بنگلہ دیش نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی، اور وہ جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ وائٹ واش سے پاکستان بچ کے کچھ عزت بحال کرتا ہے یا پھر وائٹ واش کا ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بنگلہ دیش بھی پوری تیار ہے کہ وہ 3-0 سے ہی یہ سیریز جیتے۔ دیکھنا ہوگا 3rd T20 کہ کون سی ٹیم کیا پرفارمنس دیتی ہے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔